محترم سامعین حضرات، یہ عجیب دور ہے، ہر طرف گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس دور میں ہر مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنی فکر کرے اور اپنی اصلاح کرے، اور یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے اور اپنی اولاد کی اصلاح کرے۔ ہماری اصلاح کس طرح ہوگی اور ہماری اولاد کی اصلاح؟ اگر ہم نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھیں گے، علماء اور بزرگوں کی مجالس میں جانے کی کوشش کریں گے تو ہماری اصلاح ہوگی، اور اپنی اولاد کو بھی نیک لوگوں کی مجالس میں لے کر جائیں گے اور ان کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ بنائیں گے، ان کی بھی اصلاح ہوگی۔ یہ جو ہمارے بچے پھرتے ہیں گلیوں کے اندر یا قبروں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کا سادہ ذہن ہے، اس وقت ان کے ذہن بالکل خالی ہے۔ جو ہم ان کی تربیت کریں گے تو کل ان کی زندگی میں وہی صورت آئے گی۔ آج جو ہم ان کو ماحول دیں گے، جو ہمارے محلے کا ماحول ہے، اگر کھلے عام ہم چھوڑیں گے بچوں کو تو بعد میں پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں پریشانی ہوگی بعد میں۔ تو آج ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو علماء کی مجالس میں بٹھایا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی تربیت پر پوری توجہ دی جائے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب لوگ ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، خود بخاری پڑھاتے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے مولانا صاحب کی مجلس میں جاتے تھے کہ جی حضرت ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ اور مفتی محمد حسن رحمہ اللہ، جو جامعہ اشرفیہ کے محتمم تھے پہلے، یہ دونوں بہت بڑے حضرات تھے، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، لیکن اپنی اصلاح کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مجلس میں یہ دونوں بھی جایا کرتے تھے اپنی اصلاح کے لیے۔ ہم تو اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس ہم پہنچ گئے، ہماری اصلاح ہو گئی، اصلاح اس کو نہیں کہتے۔ اچھا، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مولانا خیر محمد رحمہ اللہ اور مفتی محمد حسن رحمہ اللہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو مولانا خیر محمد صاحب فرمانے لگے کہ حضرت میں تو بہت پریشان ہوں کہ جب میں حضرت کی مجلس میں جاتا ہوں اور پوری مجلس پر نظر دوڑاتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سب مجھ سے بہتر ہے اور میں ان سب میں نکما ہوں۔ تو مفتی محمد حسن رحمہ اللہ، جو سابقہ اشرفیہ کے محتمم تھے، وہ فرمانے لگے کہ حضرت یہ تو میرا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب میں لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں ان سب میں نکما ہوں۔ دونوں نے کہا چلو جی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے پیر ہیں، کہ یہ کیا ہے۔ دونوں وہاں تشریف لے گئے۔ جب مولانا کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت فرمانے لگے کہ جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرا بھی یہی حال ہوتا ہے، میں بھی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پوری مجلس کے افراد مجھ سے بہتر اور افضل ہے۔ تو جب اصلاح ہوتی ہے تو عجز اور انکساری آتی ہے، عاجزی آتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، مجدد تھے، لیکن فرمایا کرتے تھے بعض دفعہ کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے فی الحال، اور فرمایا ہر کافر کے بارے میں میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں احتمال ہے کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہو جائے۔ یعنی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایسے اعمال کرے کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہو جائے۔ تو جب ان اللہ والوں کی مجلسوں میں ہم جائیں گے تو ہماری بھی اصلاح ہوگی، ہم اپنے بچوں پر کوشش کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کو اللہ والوں کی مجلسوں میں بٹھائیں گے، ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔